حضرات بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اور جو ہمارے ویٹنری سے منسلک لوگ ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو فارمر حضرات ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے بیسک ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا بچڑے آگے پیدا ہو کے پھر ایک فارم کی زینت بنتے ہیں۔ تو آتے ہیں کہ جو ٹیکہ رکھنے کا بہترین طریقہ کار ہے اس جی سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا گائے کی ہیٹ کو جو ہے نا بہترین طریقے سے کے ساتھ جو ہے تو اس کی میوکس نکالنے کے بعد سب سے پہلے جو پروسیس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جانور کو جو ہے نا اچھے طریقے سے چیک کر لیا جائے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کی اے آئی کر دیں، تو وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ پریگننٹ ہو جائے گی۔ تو سب سے جو بہترین چیز ہے وہ اس کا چیک اپ ہے، اس کی یوٹرس چیک کریں، یوٹرس چیک کرنے کے بعد اس کے ہارن جو ہیں وہ چیک کر لیں، اووری کی جو ہے نا پوزیشن وہ بھی چیک کر لی، اور ساتھ جو ہے نا اس کی ہیٹ کا جو ٹائم ہے نا اس کو آپ نے پراپر طور پہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہیٹ کا دورانیہ کتنا ہوا ہے۔ مالک سے بھی اس کی جو ہے نا انفارمیشن مل سکتی ہے آپ کو۔ تو اس گائے کا جو ہے نا بہترین ٹائم جو ہے نا وہ 18 گھنٹے جو ہے نا اس کو ہیٹ میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تو اس کا ٹیکہ رکھنے کا اب بہتر مد نظر رکھنا ہوگا آپ کو کہ آپ کی گائے جو ہے نا وہ ہیٹ پہ ہے، تو پھر ہی اس کا جو ہے نا سلسلہ کار آگے جو ہے نا چلے گا۔ دیکھتے ہیں اس جانور کو جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے نا اس کو ہیٹ کو آئے ہوئے اب 18 گھنٹے کے قریب ہو چکے ہیں، اور اے آئی کا جو بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہی 18 گھنٹے ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا 24 گھنٹے یہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ جو میوکس آ رہی ہے اس کی انفارمیشن مل سکتی ہے آپ کو۔ تو اس گائے کا جو ہے نا بہترین ٹائم جو ہے نا وہ 18 گھنٹے جو ہے نا اس کو ہیٹ میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تو اس کا ٹیکہ رکھنے کا اب بہترین ٹائم ہے، کیونکہ ٹیکہ جب رکھنے کی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ جو ٹیکے کے لوازمات ہوتے ہیں پورے کرنے ہوتے ہیں اس لحاظ سے جو ہے نا یہ گائے جو ہے نا اس وقت اس کی اووری کا سائز بالکل نارمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ہوم بھی ٹھیک ہے، یوٹرس بھی ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی انفیکشن تو نظر نہیں آ رہا۔ تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تاکہ اس کے گبن ہونے کے چانس جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ تو اپنے 2.5 ml کانسیپٹال انجیکشن جو ہے نا وہ اس کو آئی وی لگا دینا، تاکہ آئی وی لگانے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گائے کا ٹھہرنے کی شرح ہے نا جی وہ بہت بہتر طریقے سے بڑھ جائے گی۔ تو یہ ٹیکہ لگانے کے بعد جو ہے نا اس کو ہم اے آئی کریں گے، اور اے آئی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے بیسٹ طریقہ کار وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے جو ہے نا جس طرح جانور جو ہے نا بہتر چانس ہوں گے اس کے ٹھہرنے کے، تاکہ یہ جو ہے نا دوبارہ رپیٹ نہ ہو سکے، یہ 100% اس کو گبن نکلنا چاہیے۔ ویسے تو قدرتی معاملات ہیں سارے، حمل ٹھہرانے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے انسان کے پاس میں وہ 100% کوشش ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ ہر صورت جو ہے نا فارمر کا جانور جو ہے نا وہ پریگننٹ ہونا چاہیے۔ ہاں، کانسیپٹال لگانے کے بعد جو ہے نا دوسرا کام جو ہے نا وہ آپ نے ایک سیمن جو ہے نا اس کی اچھی کوالٹی کا سیمن ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو سیمن جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا اے بی ایس کمپنی کا ہم جو ہے نا سیمن رکھنے جا رہے ہیں، جو کہ کافی بہتر کاسٹلی بھی ہے، اور ٹیکہ رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تقریباً جو ہے نا 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا پانی کا ٹمپریچر ہونا چاہیے، اس میں جو ہے نا اس کو تھائنگ پروسیس اس کا کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ تقریباً جو ہے نا 30 سیکنڈ یا 35 سیکنڈ کے دورانیہ جو ہے نا آپ نے اس کو پانی کے اندر پڑا رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد اس کو نکالیں گے باہر، تو اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد جو ہے نا یہ جو آپ کے سامنے شیٹ ہے یہ اس کا ڈسپوزیبل ہونا بہت ضروری ہے، استعمال شدہ بالکل نہ ہو، اچھی شیٹ ہو، تو جو ہے نا اس کا ڈسپوزیبل ہونا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اندر اس طرح لگا کے
جی ہاں، جو اے آئی کے اندر سب سے بہترین طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد جب آپ نے جو ہے نا اے آئی کرنے جانا ہے تو اس کا جو ہے نا ولوا کا صاف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی گوبر وغیرہ جو ہے نا وہ گن کے ساتھ نہ جائے. اس کو واش کرے آپ، وہ پانی لے. اس طرح جو ہے نا اس کی ولوا کے اوپر پانی گرا لیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے. کوئی ایسا جو ہے نا گوبر وغیرہ کا جو ہے نا تھوڑا بہت وہ اندر نہیں جانا چاہیے. گوبر اور آ گیا بھائی، اس کو نکال لیں. جو ہے نا اس کو کپڑا اچھے طریقے سے لگا دیں. ہاں اور لگا دیں اور لگا دیں تاکہ جو ہے نا گوبر وغیرہ بالکل اندر نہ جانے پائے. اس طرح جو ہے نا آپ نے سرویکس پکڑ لینی ہے. تو سرویکس یہ تقریباً 90 کا زاویہ بنانے کے بعد بالکل اس طرح سیدھی جائے اور آپ کا اوپر والا جو ریکٹم والا ہاتھ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ گن جو ہے نا وہ کس پوزیشن میں ہے. تو آگے یہ اس وقت جو ہے نا اس کی سرویکس کو ٹچ کرتی ہوئی یہ آگے کی طرف موو کر رہی ہے. تو آگے ہارن ہے، ہارن کے درمیان جو باڈی آف یوٹرس ہے اس کے درمیان جب آپ کی گن پہنچ جائے تو پھر آپ نے وہیں پہ جو ہے نا سیمن کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ 24 گھنٹے جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ گائے کوئی بھی ہو نا اس کا 24 گھنٹے کا ہیٹ کا دورانیہ ہوتا ہے. تو 18 گھنٹے جب گزر جائیں تو اس وقت تقریباً جو ہے نا سائنسی لحاظ کے ساتھ اس کی اووری سے انڈے کا اخراج ہو جاتا ہے. اور جب آپ جو ہے نا انسیمینیٹ کریں گے تو وہ باڈی آف یوٹرس کے اندر آپ اس کو ٹیکے کو لگائیں گے. تو یہ آپ کے سامنے چلا گیا باڈی آف یوٹرس کے اندر. تو اب تقریباً 6 گھنٹے اس گائے کے پاس ہوں گے کہ جو ایمبریو بننے میں جو ہے نا اس کو مدد دیں گے. کیونکہ ادھر سے جو سیمن چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 6 گھنٹے کا دورانیہ مزید ہوگا کہ وہ انڈے کا اخراج 6 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور پہلے بھی ہو سکتا ہے. اگر پہلے ہو گیا ہے تو ابھی سے پروسیس جو ہے نا اس کا شروع ہو جائے گا. تو اگر تقریباً آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 18 گھنٹے کے بعد جو ہے نا اس کو سیمن رکھنا ہے کیونکہ 24 گھنٹے ہیٹ کا دورانیہ ہوتا ہے. آگے آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ جائیں گے تو 6 گھنٹے کے دوران جو ہے نا اس کے ایمبریو بننے کے کافی حد تک چانسز کیونکہ انڈے کا اخراج ہو جائے گا. ادھر سے کانسیپٹال بھی لگ گیا ہے، کانسیپٹال لگنے کی وجہ سے اس کی ریشو جو ہے نا مزید گبن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. شکریہ، اللہ حافظ.